بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر جس کا موضوع بنو نذیر کا جو قصہ ہے وہ ہے، اور گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کس طریقے سے بنو نذیر والوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دی، یہ پھر بھی نہیں گئے، پھر ان کا محاصرہ کر لیا گیا، بالآخر ان پہ رعب پڑا اور ان کو رسوا ہو کے نکلنا پڑا اور یہ جلا وطن کیے گئے۔ اب یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کافروں کو قتل کر دیا تھا، ان کی دیت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چندہ جمع کرنے کا حکم دیا کہ یہ دیت ادا کی جائے، اور بنو نذیر کو بھی ساتھ میں کہا کہ تم معاہدے میں شامل ہو، لہذا اتنی رقم آپ بھی کرو۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے، آپ تشریف لیں، وہاں انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کیا تھا؟ تو آپ حضرات کو یہ پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کفار کی سازشیں، منافقین کی سازشیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ کچھ کافروں نے اور کچھ منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ ہمیں ہمارے قبیلے کی رہنمائی کے لیے آپ کچھ ساتھی دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو دین اسلام سکھائیں اور ساتھ میں ان کی رہنمائی بھی کریں اور قرآن بھی سکھائیں۔ یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ 70 حافظ صحابہ تھے جو اکثر قرآن کریم کے حافظ تھے، یعنی اکثر قرآن ان کو یاد تھا۔ تو یہ صحابہ ان لوگوں کے ساتھ جب گئے تو انہوں نے وہاں سازش سے ان کو گھیر کے سب کو شہید کر دیا۔ ان میں صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے جان بچا کے نکل گئے۔ جب یہ صحابی وہاں سے نکلے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو دھوکے کے ساتھ، اس کے انتقام اور غیظ و غضب کی کیا حالت ہوگی۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے 2 کافروں کو دیکھا تو غصے کے عالم میں حملہ کر کے دونوں کو مار دیا۔ یعنی وہی غصہ تھا کہ ہمارے 70 ساتھی شہید ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بنو عامر کے لوگ تھے، اور بنو عامر کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اب معاہدے میں یہ قتل ہو گئے تو اب ان کی دیت ادا کرنی ہے۔ ہماری طرح تو معاہدے ہوتے نہیں تھے کہ معاہدے کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے تھے کیسے توڑ دیں، وہاں تو معاہدے مضبوط ہوتے تھے، حالانکہ وہ کافر قبیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کی دیت ادا کی جائے۔ اب عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے آسرا تھے، اب وہ تو نہیں ادا کر سکتے تھے، لہذا سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دیت کی رقم میں حصہ ملائیں، اور ساتھ ہی بنو نذیر کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ آپ بھی حصہ ملائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ہمارے معاہدے کے اندر شامل ہیں۔ تو بنو نذیر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہاں پہ بلایا تو یہی قتل کی سازش ہوئی، اور یہی ان کے بے دخل ہونے کی بھی وجہ بن گئی، اور سورہ حشر کا پورا موضوع بھی یہی پورا قصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی کو نہ لکھ دیا ہوتا، بنو نذیر کے لیے یہ مقدر کر دیا تھا کہ انہوں نے مدینہ سے جلا وطن ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں عذاب دیتے۔ وہ عذاب سے مراد قتل ہے، یعنی دنیا میں ان کو قتل کی سزا ہوتی، جیسے آگے بنو قریظہ کے لیے ہوا کہ بنو قریظہ کا پورا قبیلہ جنگجو سارے قتل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم نے ان کے لیے یہ مقدر نہ کیا ہوتا تو یہ سارے بھی قتل ہوتے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ دنیا میں ان کے لیے جلا وطنی کا جو عذاب ہوا یہ قتل سے بچ گئے، وہ عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا۔ آخرت میں ان کے لیے جو آگ کا عذاب ہے وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، لہذا دنیا میں عذاب الگ، وجہ الگ، اور آخرت میں جو آگ کا عذاب ہے وہ الگ اور اس کی وجہ الگ۔ پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ان کو جلا وطن کیوں کیا گیا، اور آخرت میں یہ آگ کا عذاب کیوں ہوگا، تو اس کو ذرا آسانی کے ساتھ یوں سمجھایا گیا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ دیکھیں اختلاف الگ ہوتا ہے، مخالفت الگ ہوتا ہے۔ اختلاف رکھنا برا نہیں ہے، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں آپ کے طریقے سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن مخالفت کرنا یہ بڑا عیب ہے، کیونکہ کسی کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اختلاف نہیں رکھا۔
اور فرمایا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ اللہ کی مخالفت اللہ کے رسول کی خود ہی مخالفت ہو جائے گی، اسی لیے یہاں صرف اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ جو اللہ رب العزت کی مخالفت کرے گا تو اللہ پاک اس کو سخت سزا دیں گے۔ گویا یہاں سے نصیحت یہ حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کے خلاف عملی طور پہ، زبانی طور پہ یا رویے کے ساتھ ڈٹنا نہیں چاہیے، نہیں یوں ہے میں تو یوں کروں گا، یہ مخالفت والی بات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، کہ کھجور کے وہ درخت جو تم نے جڑ سے کاٹ دیے اور جن کو تم نے باقی رہنے دیا اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کیا، ولیخزی الفاسقین، اور یہ تم نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ ہوا یہ کہ جب ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو نذیر کے کھجور کے باغات بھی تھے، ظاہر ہے وہ قلعے بند ہو گئے، کھجور کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آ۔ اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، کچھ صحابہ نے ایسا کیا کہ ان میں سے کچھ درختوں کو جلانا شروع کر دیا تاکہ یہودیوں کے دل جلیں کہ یہ دیکھو ہمارے درخت جل رہے ہیں، اور کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اس کو جلاؤ نہیں درختوں کو، کیونکہ آخر میں یہ ہمارے ہاتھ ہی آئیں گے، ہماری غنیمت بنیں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو جن صحابہ نے درختوں کو آگ لگایا تھا وہ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو درختوں کو آگ لگائی ہے، اب ہم گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر کے بتا دیا نہیں، جنہوں نے آگ لگائی ہے وہ بھی میرے حکم سے، اور جنہوں نے رہنے دیا ہے وہ بھی میرے حکم سے رہنے دیا۔ گویا اس میں اللہ رب العزت نے سب کو صحیح قرار دے دیا کہ صحابہ اکرام نے یہ عمل درست کیا۔ تو اسی لیے یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ شرعی اجتہاد کرتے ہیں، جن کو اجتہاد کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اگر ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ اجتہاد کرتے ہیں اور ایک جماعت اس کو جائز کہتی ہے اور دوسری جماعت ناجائز کہتی ہے، تو یہ دونوں جماعتیں درست ہیں، اللہ کے ہاں دونوں کو صحیح قرار دیا گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اجتہاد کرنے والا اگر درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہو تو اس کو پھر بھی 1 اجر ملتا ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کے درمیان رائے کا اجتہادی اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں آگ لگائی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے ان کے درخت جل رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو وہ باہر آئیں، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ہاتھ ہی آئیں گے، نہ جلائی جائے۔ تو یہ رائے کا اور اختلاف پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ دونوں درست ہیں، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، لینا یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے کہ تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ دیے اور جن کو ان کی جڑوں پہ قائم رہنے دیا، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ گویا دونوں باتیں ٹھیک ہے، اجتہاد کے اندر دونوں طرف درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جن میں ایک جائز ہوتا ہے دوسرا ناجائز ہوتا ہے، اس میں آپ ناجائز پہ منکر کا حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ حرام ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور اللہ کے ہاں دونوں جائز ہیں، اور زیادہ جائز کون سے ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، جنہوں نے آگ لگائی وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی ٹھیک ہے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین، اور اس لیے کہ ان گناہ گاروں کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ اسی لیے فقہا کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ جب کسی کافر ملک پہ حملہ کیا جائے کیا وہاں کی املاک کو اور کھیتوں کو اور اسی طرح درختوں کو آگ لگایا جا سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے روح سے فرماتے ہیں کہ آگ لگائی جا سکتی ہے، یہ ایک ضرورت کے تحت۔ اور بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آگ لگائی جا سکتی ہے جب کفار ہتھیار نہ ڈال رہے ہوں، تاکہ ان کو اس سے تکلیف پہنچے، تاکہ وہ اس کو مورچہ نہ بنائے، اس کو آگ لگائی جا سکتی ہے۔ درختوں کو بھی جلایا جا سکتا ہے، عمارتوں کو بھی جلایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی جو جلایا گیا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حکم سے، اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ اس لیے کفار کی قوت توڑنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ اللہ رب العزت نے جو مال اپنے رسول کو عطا کر دیا ہے بغیر اس پر گھوڑے دوڑائے اور بغیر اونٹ دوڑائے، یعنی ایسا مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑی، نہ کوئی بڑا حملہ کرنا پڑا، نہ کوئی بڑی مسافت طے کرنی پڑی۔ جیسے بنو نذیر کا مال، یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پہ تھے، کوئی لمبی مسافت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہو گیا تھا۔
اللہ پاک نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا افا اللہ، اللہ دلا دے۔ افا یہ فیض ہے، مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور اس مال میں صرف رسول کا حق ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے تقسیم کرے۔ اور اس کو مال فے کیوں کہا گیا؟ دیکھیں فے کا معنی ہے لوٹنا۔ یہ جو سورج جب مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو سائے ہوتے ہیں وہ کہاں پہ لوٹ رہے ہوتے ہیں؟ مشرق کی طرف، تو اس کو فے بھی کہا جاتا ہے، اس سائے کو بھی فے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مال غنیمت کو فے کہنے کی حکمت یہ ہے کہ کافر جب باغی ہو جاتا ہے تو اس کا مال بحق کے سرکار الہی ضبط ہو جاتا ہے، اب اس کی ملکیت کافر سے نکل کے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو مال فے کہا جاتا ہے کہ یہ مال اب لوٹے گا اللہ رب العزت کی طرف۔ اور ویسے پھر ہر مال غنیمت کو مال فے کہنا چاہیے، لیکن مال غنیمت کو مال فے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس میں انسانی کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور جو مال بغیر جہاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یعنی صلح کے ذریعے حاصل ہو جائے یا کافروں پہ روب پڑ جائے، وہ ہتھیار ڈال دیں اور ویسے دے دیں، تو اس کو خاص طور پہ مال فے کہا گیا ہے، اور اس کا یہاں پہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مال فے کا خاص حکم بیان کیا ہے کہ اب بنو نذیر کا جو اتنا سارا مال حاصل ہوگا اس کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دلایا ہے بغیر کسی مشقت کے، کہ تم نے کوئی گھوڑا بھی نہیں دوڑایا اور بغیر کسی اونٹ دوڑایا، یعنی کوئی لمبی مسافت بھی نہیں کی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رسول کا رعب ڈال دیا اور یہ مال تمہیں حاصل ہو گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں سے تمہید پتہ چلی کہ یہ مال تم نے لڑائی کے ذریعے حاصل نہیں کیا، یہ مال تم نے لمبی مسافتیں طے کر کے حاصل نہیں کیا، یہ مال کیسے حاصل ہوا ہے؟ اللہ نے ان پہ رعب ڈال دیا اور یہ مال تمہیں مل گیا، اور یہ قلعے بھی تمہیں مل گئے، کھجور کے باغات بھی تمہیں مل گئے، کھجوریں بھی مل گئی، یہ سب مال تمہیں مل گیا۔ باقی جو منقولہ مال تھا وہ تو سب لے گئے، وہ تو نہیں ملا۔ پھر فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلاتے ہیں من اہل القری، بستی والوں سے، یعنی آگے بھی جو مال اللہ تعالیٰ ایسے دلائیں گے جتنے بھی آئیں گے، جیسے باغ فدق ہے، جیسے خیبر کا ایک حصہ ہے، یہ سارے کے سارے اسی طرح حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ، یہ مال اللہ کا ہے۔ یعنی مجاہدین یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ مال غنیمت کی طرح ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، یہ مال اللہ کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، یہ یتیموں کو ملے گا۔ وَالْمَسَاکِین، یہ مسکینوں کو ملے گا۔ وَابْنِ السَّبِیل، یہ کن کو ملے گا؟ مسافروں کو ملے گا۔ 5 ذکر کیے گئے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اب ان میں جو اصل مصارف ہیں وہ تو 4 ہیں، اللہ رب العزت کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام برکت کے لیے ذکر کیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اصل اللہ کا حکم ہے ان کو دینا، اس میں ویسے ہی برکت آئے گی جیسے تم اپنے لیے کوئی چیز کرتے ہو، کسی کو دیتے ہو۔ تو اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا، آگے رسول کا نام ذکر کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوگا، وہ مرضی جس کو چاہیں دیں، اپنے قرابت داروں کو دیں، پھر یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں۔ آگے یتیم، مسکین اور وابن السبیل کیوں ذکر کیے گئے؟ تاکہ مجاہدین یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو حق نہیں ہے اس مال کے اندر کیونکہ رسول کو دیا جائے گا، تو یہ یتیم تو باہر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسکین بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر بھی جہاد نہیں کر رہے، ان کا تو حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ان کا کیسے حق ہوگا جب ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم تو جہاد کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تمہارا حق نہیں ہے لیکن ان کا حق ہے، مال فے میں حق ان کا ہے۔ اب رسول اپنے قرابت داروں کو بھی دیں گے، اب رسول یتیموں کو بھی دیں گے، مسکینوں کو بھی دیں گے اور مسافروں کو بھی دیں گے۔ یہ مال اسی طرح تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مال فے کا حکم بیان کیا گیا جو سورہ انفال کے اندر بھی مال غنیمت کے ساتھ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گھومتی رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف دولت مندوں کو ہی مل جائے، نہ یتیموں کو ملے، نہ مسکینوں کو ملے، نہ ضرورت مندوں کو ملے۔ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جب مال وغیرہ آتا تھا غنیمت کا تو صرف اغنیاء لیتے تھے، دولت مند لیتے تھے، باقی یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور بھگا دیا، بس صحیح ہے بہت۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، جتنا مال آیا یہ یتیموں کا حصہ جائے گا، مسکینوں کو جائے گا اور مسافروں کو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے خاندان والے جتنے، ان پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے، لیکن مال فے ان کے لیے حلال ہے، یہ ان کو جائے گا کیونکہ یہ ان کے لیے پاکیزہ مال ہے۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس پہ راضی ہو جاؤ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، جس چیز کا حکم دیں اس کو پورا کرو۔ اس لیے صحابہ کرام کے درمیان اس میں اتفاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب التعمیل ہے، قرآن مجید کی طرح واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اس کو کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے احادیث کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے اور طواف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، یہ آپ کیسے پہنیں؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ مجھے قرآن مجید سے نکال کے بتائیں کہاں لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قرآن مجید سے بتاتا ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، رسول نے حکم دیا ہے تم نے یہ کپڑے نہیں پہننے تو نہ پہنو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس چیز سے روکا ہے لہذا تم رک جاؤ۔ اسی طرح ایک صحابی وہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ مجمع عام سے خطاب کیا اور فرمایا کہ مجھ سے جو سوال کرو میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حالت احرام میں اگر میں زنبور مکھی کو مار دوں تو اس کا پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہی آیت تلاوت فرمائی وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں حکم دے، جو بات ارشاد فرمائے اس کو کرو، اور جس چیز سے روکے اس سے منع ہو جاؤ۔ پھر حدیث پڑھ کے بتایا کہ یہ حکم ہے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ دم آئے گا۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مجاہدین کو بھی کہ مال فے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کہا ہے وہ تم کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے یہ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کا حصہ ختم ہو گیا، لیکن مال فے کا یہی حکم رہا جو خلفائے راشدین نے بھی یوں ہی کیا، یعنی وہ حصہ الگ کر لیا جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، وہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا ان کو دیا جاتا تھا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ گویا یہ جو اوپر مخالفت والی بات آئی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ خبردار مخالفت نہ کر بیٹھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ جیسے ان کو سزا ملی تھی ایسے اللہ رب العزت ویسے سخت سزا دینے والے ہیں۔